اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا اور 40 دن انہوں نے وہاں پر اعتکاف کیا، اللہ کی عبادت کی، جس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو تورات تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی ان کو عطا کی۔ اللہ جل شانہ سے بات چیت کے دوران موسیٰ علیہ السلام کو یہ شوق ہوا کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اور سوال کیا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لن ترانی، دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا کی آنکھ سے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کو دیکھ لیں، اگر پہاڑ میں ان استقر مکانہ، تجلی کے بعد اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ اور تجلی کے بعد وہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب اٹھے تو فرمانے لگے سبحانک تبت الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے، 40 دن وہاں پہ رہے کوہ طور پہ۔ آج کے جو رکوع ہے اس میں پیچھے جو قوم نے جو کام کیا اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں 30 دنوں کے وعدے پر گئے تھے اور 10 دن میں اضافہ ہوا تو 40 دن وہاں رہے۔ پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کر کے گئے کہ میرے بعد اس قوم کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ اب یہ قوم فرعون غرق ہو چکا، اس کے محلات میں اب بنی اسرائیل رہائش پذیر ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ اس دوران بنی اسرائیل میں سامری نام کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ جو زیورات ہیں جو فرعونیوں سے رہ گئے ہیں تو قبطیوں سے، یہ آپ لوگوں کے لیے اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی چیز تھی، لہٰذا سارے جمع کرو، اس آگ میں ڈالو تاکہ میں اس کو پگھلا دوں۔ تو وہ زیورات انہوں نے لا کر سامری کو دے دیا، اور سامری نے اس زیورات سے ایک بچھڑے کی شکل بنا دی، بچھڑے کی شکل بنائی۔ آگے اللہ شانہ فرماتے ہیں کہ عجلاً جسدا لہ خوار، بچھڑا بھی ایسا تھا جس سے آواز نکلنی شروع ہوئی۔ مفسرین نے پھر اس کے مطالب بیان کیے کہ یہ آواز کہاں سے آتی تھی۔ تو کچھ نے لکھا ہے کہ اس سامری نے اس میں سوراخ اس قسم کے کیے تھے کہ ہوا کی طرف میں اس کو رکھ دیتے، ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی دوسری طرف سے نکلتی، تو درمیان سے آواز یوں محسوس ہوتی جیسے کہ اس سے یہ بول رہا ہے، آواز نکلتی اس سے، جس طرح بچھڑا بولتا ہے، جیسے سیٹی کی آواز ہوتی ہے، آواز نکلتی، ہوا ایک طرف سے آتی دوسری طرف نکلتی، دوسری آواز نکلنی شروع ہوتی ہے اس سے۔ تو ہوا کا چکر تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے اس میں وہ آواز رکھ دی۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اس سے ان قوم کو یوں محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ بچھڑے کی آواز آ رہی ہے، اس سے بچھڑے کی شکل ہو، سونے کا بنا ہوا ہو اور اس سے آواز آئے، تو ساری قوم جمع ہو کے فوراً ادھر ہی سجدہ کرنے لگ گئی۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ۔ یہاں تو یہ لفظ نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں جب یہی واقعہ ذکر ہے تو قوم نے آپس میں کہنے لگے کہ موسیٰ تورات پہ کیا لینے گئے، تو کوہ طور پہ کیا لینے کے لیے گیا ہوا ہے، خدا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، تو یہ کوہ طور پہ فنسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، غلطی ان سے ہو گئی ہے کہ وہ کوہ طور پہ چلے گئے ملنے کے لیے اور یہاں ہمارے پاس ہی موجود ہے۔ تو 40 دن مسلسل اس بچھڑے کی پوجا کرتے رہے یہ لوگ۔ پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن ان کو وہ بات سمجھ نہ آ سکی،
اور قریب یہ تھا کہ حضرت ہارون کو یہ لوگ قتل کر دیتے. ویسے بھی یہ لوگ انبیاء کے قتل میں ماہر لوگ تھے. تو حضرت ہارون علیہ السلام جان کے خوف سے خاموش ہو گئے. پیچھے جب 40 دن مکمل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے کر آئے. جب قوم کو دیکھا یہاں ہے بندہ نہ بندے کی ذات، سارے میدان میں جمع ہے اور سیدھا ریز ہے اس بچھڑے کے سامنے. تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو جلالی پیغمبر تھے، تو جذبات اور غصے سے وہ ان کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئے. وہ جو تورات کی جو تختیاں تھیں ان کے ہاتھ میں وہ بھی گر پڑی ان سے، اور انہوں نے فوراً جا کے حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا اور کھینچنے لگے غصے سے کہ یہ تم نے میرے بعد کس قسم کی خلافت کی ہے. قوم کو آپ نے نہیں سمجھایا یہ کیا کی ہے میرے بعد تم نے، اور قوم کو بھی ڈانٹا. اور جب قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے انداز میں ڈانٹا تب ان کو یہ سمجھ لگ گئی تو ہم تو غلطی پہ تھے. اللہ فرماتے افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفع. یہ کیسے خدا انہوں نے بنا دیا تھا کہ جو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے. اگر خدا ہوتا تو ان کے نفع کا مالک ہوتا، نقصان کا مالک ہوتا. نفع نقصان اللہ کے پاس ہے. میز کہ یہ کیسا خدا ہے جو ان کے ساتھ بولتا نہیں ہے، صرف دوسرے کی باں آ رہی ہے. یہ اپنے مسائل پیش کرتے ہیں تب بھی وہ اسی طرح آواز بول رہا ہے، یہ خاموش ہو تب بھی وہی آواز نکل رہی ہے ان سے. ان کے ساتھ گفتگو ہی نہیں ہے اس کی. یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب بتوں کو توڑا، بڑے بت کے اوپر جو ہے وہ کلاڑ رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کس نے اس کو ٹکڑے کیے، ہمارے بتوں کو یہ اشر کس نے کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ بت ہے اس سے پوچھو کہ کس نے ٹکڑے کیے، یہ آپ کو بتا دے کیا معاملہ ہوا پیچھے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بات گفتگو نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تف ہے تمہاری عقل پہ، تمہاری سمجھداری پہ کہ یہ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی، اور تم نے ان کو خدا بنا دی ہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جلالی پیغمبر تھے. ان کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ملک الموت آئے اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، اور انسانی شکل میں جب آئے تو ان کو بتایا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مار دیا. ان کو یہ تھپڑ مارا تو وہ واپس چلے گئے اللہ کے پاس. تو اللہ علیہ السلام نے پھر بھیجا کہ ان سے یہ کہا کہ آپ جتنی عمر مانگتے ہیں لے لیں، اور اس کے بعد پھر بھی موت آئے گی. تو یہ حدیث میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے ان کا. یہ آج کے جو ہم نے تلاوت کی ہے اس رکوع کے اندر یہی سارے واقعات ہیں. اور یہی جو 40 دن انہوں نے بشرے کی پوجا کی تھی، اب بھی بنی اسرائیل جو موجودہ یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی جہنم میں گئے تو صرف 40 دنوں کے لیے جائیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے بشرے کی پوجا کی تھی، ورنہ ہم نہیں. اس کے علاوہ تو ہم جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم صرف جنت کے ہی مستحق ہیں. واتخذ قوم موسیٰ، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعد ہی ان کے پیچھے، من حلیہم اپنے زیورات سے، عجلاً ایک بچڑا، جسداً جس کا جسم تھا، لہو خوار اس کی آواز تھی. علم یرو انہ لا یکلمہم، آئے سوچتے نہیں ہیں کہ انہ لا یکلمہم کہ بے شک وہ ان سے بات نہیں کر رہا تھا. ولا یہدیہم سبیلا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ کسی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا تھا. اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. وکانوا ظالمین، یہ لوگ ظالم تھے. ولما سکت فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب یہ لوگ نادم ہوئے، سکت فی ایدیہم یہ عربی محاورہ ہے. جب یہ بندہ نادم ہو جائے تو سکت فی یدیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے کیے پر پیشمان ہوئے، نادم ہوئے. ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، کہ بھئی ہم تو گمراہی کی طرف چلے گئے تھے. قالوا، تو کہنے لگے،
لئن لم یرحمنا ربنا، کہ اگر ہم پر رحم نہ کیا ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو البتہ ضرور ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے، الی قومہ، اپنے قوم کی طرف، غضبان اسفا، غصے کی حالت میں، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، قالا، کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام، بئس ما خلفتمونی، بہت برا جو تم نے میرے پیچھے کیا، من بعدی، میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، آیا تم لوگوں نے جلدی کی اپنے رب کے معاملے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور گر گئے ان کے ہاتھ سے وہ تختیاں، وہ ان کے ہاتھ سے بے ساختہ ان کے ہاتھ سے گر پڑی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے سر کے بالوں سے، اور وہاں پہ سورۃ طٰہٰ میں داڑھی کے بالوں سے ان کو پکڑا، اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قالا، حضرت ہارون کہنے لگے، قال ابن امّا، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، وکادوا یقتلوننی، قریب تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، میرے ساتھ یہ کر کے آپ دشمنوں کو خوش نہ کریں، یعنی آپ جب میرے اوپر غصہ کر رہے ہیں تو یہ بنی اسرائیل مزید خوش ہوتے ہیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو مجھے نہ بنا ظالم قوم کے ساتھ، یعنی میں ظالم قوم کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے الگ رکھ۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، رب، اے میرے رب، اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولی اخی، میرے بھائی کی، وادخلنا فی رحمتک، اور اپنی خاص رحمت میں ہمیں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور آپ نہایت رحم کرنے والوں میں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو الہ بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ملے گا ان کو ان کے رب کا غصہ، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں گھڑنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جو برا عمل کرتے ہیں، ثم تابوا من بعدہا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ معاف کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو وہ ان کی تختیوں کی طرف، جو تورات کی تختی ان کی طرف نگاہ پڑی، ان کو خیال آیا تو وہ زمین پہ پڑی ہیں، ان کو اٹھا لیا۔ وفی نسختہا، اس تورات کے نسخے میں، ہدن، ہدایت تھی، اور رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔